بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165، پارہ نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا ہے۔ یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسے کہ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اگر یہ ظالم لوگ جس وقت عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ بے شک تمام تر قوت اور طاقت اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب لینے والے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں کل میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے توحید کا اس بات تھا، توحید کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا، اپنی وحدانیت کو، اور اس آیت میں مشرکین کی غلطی اور وعید کا بیان فرما رہے ہیں۔ جو مشرکین نے بتوں کو اللہ کے ساتھ ٹھہرایا ہوا تھا کہ اللہ کو بھی معبود مانتے تھے اور اس کے ساتھ اپنے بت بنائے ہوئے تھے ان کو بھی اپنا معبود سمجھتے تھے اور ان کی بھی عبادت کرتے تھے۔ یحبونہم، اور ان سے محبت کرتے تھے، جیسے کہ ایمان والے اپنے اللہ اپنے معبود سے محبت کرتے ہیں تو یہ بھی ایسے ہی ان سے محبت کرتے تھے۔ اسی کا ذکر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا وَمِنَ النَّاسِ مَن تَبْلُغُ بِهِمُ الْجَهَالَةُ أَن يَتَّخِذَ مِن غَيْرِ اللَّهِ أَندَادًا أَيْ رُؤَسَاءَ وَأَصْنَامًا، یعنی ان کی جہالت یہاں تک پہنچ گئی ہے، اتنے جاہل ہیں وہ لوگ کہ خود ہی اپنے ہاتھ سے بنایا، مٹی کا بنایا بت اور بنا کر کہتے ہیں یہ ہمارا معبود ہے۔ کتنی جہالت ہے کہ مٹی کے پتلے کو انسانی شکل دے کر کہتے ہیں یہ ہمارا معبود ہے، نہ وہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ تمہیں نقصان دے سکتا ہے، نہ وہ تمہاری بات کو سن سکتا ہے، نہ تمہارے کسی کام وہ آ سکتا ہے، اس کو کیسے تم معبود کہہ رہے ہو؟ تو وہی اللہ فرما رہے ہیں کہ من تبلغ بہم الجہالہ، اتنے جاہل اور نادان لوگ ہیں، یہ اتنے ناسمجھ ہیں کہ خود ہی اپنے ہاتھ سے گھڑ کر ان کو بنا کر کہتے ہیں یہ بھی ہمارے معبود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک بس نہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور پھر ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ای یعظمونہم ویخضعون لہم کحب المؤمنین للہ، ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کے سامنے جھکتے ہیں اور ان سے پتہ نہیں کیا کچھ اپنی تمنائیں رکھتے ہیں، جیسے کہ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں کحب المؤمنین للہ، ایمان والوں کی محبت اللہ کے ساتھ ہے، جیسے وہ اپنے رب کی تعظیم کرتے ہیں ایمان والے اس کے سامنے جھکتے ہیں، تو یہ مشرکین مکہ ایسے اپنے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ کتنی بڑی جہالت ہے۔ آگے چل کر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ای حب المؤمنین للہ اشد من حب المشرکین للانداد، کہ جیسے وہ کافر اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ایمان والے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ کافروں کی اپنے معبودوں سے محبت کم ہے، ایمان والے جو ہیں ان کی محبت اپنے اللہ سے زیادہ ہے۔ وہی فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کی محبت اللہ کے ساتھ زیادہ ہے، جیسے کہ کافروں کی محبت اپنے معبودوں کے ساتھ ہے وہ تو بہت تھوڑی ہے،
لیکن ایمان والوں کی بہت زیادہ ہے۔ آگے چل کر فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ یہ ساری باتیں دنیا کے اندر ہیں کہ وہ اپنے معبود خود ہی اپنے ہاتھوں سے بنا کر گھڑ کر ان کو اپنا معبود کہہ رہے اور اپنی تمنائیں پوری کرا رہے ان سے اور سب کچھ کر رہے، یہ صرف دنیا کے اندر ہے۔ ابھی انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کی طاقت کو نہیں دیکھا حقیقی معنی میں، صرف سنا ہے۔ ایک ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے دیکھ لینا۔ سننے اور دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک بات آپ کو کوئی کہے انسان، آپ کو اس پر یقین کم آئے گا، لیکن اگر آپ آنکھوں سے اس بات کو دیکھ لیں تو آپ کو 100% یقین ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ابھی تو انہوں نے صرف سنا ہے میری طاقت کے بارے میں، دیکھا نہیں ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اگر یہ دیکھ لیں گے، جب ظالم لوگ ہیں، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، جب کل قیامت کا دن ہوگا تب تو میری طاقت ان کے سامنے ہوگی، آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، تو دیکھنے کا یقین انسان زیادہ کرتا ہے، سننے پر یقین کم کرتا ہے، یہ فطرت ہے انسان۔ تو اللہ فرما رہے جب یہ ظالم لوگ دیکھیں گے، کیا چیز دیکھیں گے؟ اذ یرون العذاب، کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ چکا ہے، اللہ کی پکڑ جب یہ دیکھیں گے کل قیامت کے دن، پھر یہ بول اٹھیں گے اور یہ کہیں گے، پھر یہ دل سے کہیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ تمام کی تمام طاقتیں صرف اللہ کے لیے۔ ہمارے معبودوں میں تو کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی ان سے کام نہیں ہوتا تھا، پھر یہ سب ان کا انکار کر دیں گے اور صرف ایک اللہ کی وحدانیت کو ہی بیان کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ساری قوت اور ساری طاقت، ساری قدرت، سب کچھ ایک اللہ کے لیے ہے۔ لیکن میرے دوستو قیامت کے دن کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن کہنے کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ دنیا کے اندر اگر ہم کہیں تو اس کا فائدہ ہے۔ دنیا کے اندر گناہ کرتے رہے، آخرت میں کہیں سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ آخرت میں تو معافی نہیں ظالموں کے لیے، اور اسی طرح سے کافروں کے لیے تو کوئی معافی نہیں، کوئی بخشش نہیں ہے، مشرکین کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، وہ تو سیدھے جہنم میں ڈالے جائیں گے، سیدھی جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کو۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، فرمایا لَوْ رَأَى الظَّالِمُونَ حِينَ يُشَاهِدُونَ الْعَذَابَ الْمُعَدَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ الْقُدْرَةَ كُلَّهَا وَحْدَهُ لِلَّهِ، کہ پھر وہ اس بات کا یقین کر لیں گے جب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اللہ کے عذاب جو ان کے لیے تیار کیا گیا تھا، جب اس کو دیکھ لیا اب وہ اس بات کا یقین کریں گے، ان کو آ جائے گا اور وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ تمام تر قوت اور طاقت اور قدرت صرف ایک اللہ کے لیے۔ آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ کا عذاب تو بڑا سخت ہے، سختی سے حساب لینے والے ہیں، جو کافر اور مشرکین ہیں ان سے سختی سے حساب لینے والے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان سے نرمی سے حساب لینے والے ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ معاملہ اور ہے، کافروں کے ساتھ معاملہ اور ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ دیکھ لیں گے اللہ کی قدرت کو پھر یقین کر جائیں گے، اور اللہ کا عذاب تو بڑا سخت ہے۔ ای وَأَنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ عَلِيمٌ وَجَوَابُ لَوْ مَحْذُوفٌ ای لَوْ رَأَوْا مَا لَا يُوصَفُ مِنَ الْهَوْلِ وَالْفَظَاعَةِ، یعنی جب یہ اللہ کے عذاب کو انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، ایک ہے دنیا میں سنا تھا، صرف جو نبی ان کے پاس آئے تھے انہوں نے سنایا تھا کہ اللہ کا عذاب ایسا ہے ایسا ہے، صرف سنا تھا، اتنا یقین نہیں کیا تھا، لیکن آج جب اللہ کے عذاب کو خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں تو اب ان کو 100% یقین آ چکا ہے، اور اس بات کی گواہی بھی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ سے ہر حال میں محبت کرنی چاہیے، اور جو ہے اللہ کے شرک، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے بچنا چاہیے، اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام ہو جائے، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بعض مرتبہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں، بعض دفعہ ایسا جملہ زبان سے نکال دیتے ہیں، ایسا بول زبان سے نکال دیتے ہیں کہ اس کے اندر شرک کی آمیزش ہوتی ہے، شرک کی ملاوٹ ہوتی ہے، بعض دفعہ کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جس میں شرک کی ملاوٹ ہوتی ہے، تو ذرا سے بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، خالصتاً اللہ کی وحدانیت اور اللہ کو ایک مان کر اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ابھی قرآن میں آیا کہ ایمان والے اللہ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ محبت کی نشانی میں نے کل بتائی تھی کہ اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے احکامات پر چلتے ہیں۔ اگر احکامات پر چل رہے ہیں تو اللہ سے محبت ہے، اور اگر صرف زبان سے اللہ سے محبت ہے اور اس کے حکم نہیں مانے جا رہے ہیں تو پھر یہ کامل محبت نہیں ہے میرے دوست۔ اللہ ہم سب کو اپنی سچی اور کامل محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.